فلا تقل لهما اف وقل لهما قولا کریما. والدین کو وہ سمجھتے ہو ماں باپ کا مانو نہیں، ہاں مدرسے میں پڑھو، ماں باپ کا نہیں مانو اور مدرسے میں پڑھو. کیا پڑھا؟ خاک پڑھا. قرآن نے کہا فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک مت کہو. وقل لهما قولا کریما. وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ آپ کو کفر کہیں، یعنی فرض اور واجب کے، اگر نفل چھوڑنا کہے تو نفل تو چھوڑنا پڑے گا، ہاں فرض اور واجب کے خلاف ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی ان کے ساتھ بہت نرمی سے اور بہت ہی اس سے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. قرآن کے الفاظ دیکھو، قرآن کریم کا اسلوب دیکھو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. کون ترجمہ ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جی قرآن کریم میں آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں فرمایا؟ مومنین کو فرمایا نہیں فرمایا؟ وَخْفِضْ، ہاں جھکا، کیا کرو؟ لہما، ان دونوں کے لیے، ماں کے لیے بھی باپ کے لیے. صرف باپ کا ڈنڈے سے بھی میں نہیں، دونوں کے. لہما وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جناح یعنی بازو کو کہتے ہیں، لیکن یہاں کہ ان کے پاس جب جاؤ تو نرمی سے اکڑ کر نہ جاؤ. ہاں کیا چکولا؟ ایسے اکڑ کر نہ جاؤ. ان کے پاس ایک تو دل میں نرمی ہو، ایک تو دل میں ان کی عظمت ہو اور دل میں ان کی شرافت و کرامت ہو، لیکن اپنے ظاہر سے بھی نرمی دکھاؤ. یہی ترجمہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جی وہ غریب الفاظ ہیں جو عربی زبان سمجھتے ہیں وہ تو ان الفاظ پر وجد کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کرو. ایک دل میں عظمت ہو، ایک ان کی دل میں قدر ہو، محبت ہو، اور اتنا ہی نہیں جب ان کے پاس بیٹھو تو اپنے آپ کو تذلل و تواضع کے ساتھ بیٹھو. تذلل و تواضع کے ساتھ پیش آؤ، نرمی اور اپنے آپ کو جھکا. ان کو بات کرنا. اب تو زیادہ نہیں بولوں گا، کیا کیا بولتے ہیں ہم وہاں. یہ دین کا اہم حصہ ہے، یہ دین کا اہم حصہ ہے. آپ بڑوں کے ساتھ کیسے، آپ استادوں کے ساتھ. ہاں باپ ہے مربی اور استاد بھی ہے مربی. باپ ہے تربیت کرنے والا، مربی حقیقت تو اللہ جل شانہ ہے، ربوبیت تو اس کا حق ہے، لیکن باپ کو بھی رب کہتے ہیں. فلان انہیں رب کو جب کسی مخلوق کے بارے میں استعمال کیا جائے تو اضافت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں رب دار، اس گھر کا مالک. خالی اس کو رب خالی رب بولنا تو اللہ ہی کے سزاوار ہے، تو حقیقی رب وہی ہے. لیکن والدین بھی والد بھی جو ہے یہ بھی رب ہے، مربی ہے، اور استاد بھی مربی ہے. اب استاد کی قدر نہیں کی، استاد کے سامنے بھی طبعاً یہ حکم جاری ہوگا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ جو ہے طبعاً، اگرچہ اصلاً یہ والدین کے بارے میں ہے، اصلاً یہ والدین کے بارے میں ہے، لیکن طبعاً استاد بھی اس
حکم میں آئے گا کہ جو تربیت کرتا ہے، بڑے بھی آئیں گے اور استاد تو آئے گا ہی آئے گا۔ اب یہ چیزیں اگر دل میں نہیں اور اپنی اخلاقیات میں پیدا نہیں کی تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ پھر تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ یہ ساری محنت ایسی ہے۔ ہاں، اور اس کو یہ ہم جو اصل یہ سبق جو ہمارا ہے وہ تقویٰ کا ہے، ہدی للمتقین۔ یہ جو ہمارا جو موضوع ہے کیا ہے؟ ہدی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، اور یہ تقویٰ کسے نکلا؟ وقار، جی وقایتی، اپنے کو روکنا۔ اصل مادہ جو لفظ تقویٰ کا ہے اس کا مطلب جو اصل ہے اپنے کو روکنا۔ اپنے کو کس چیز سے روکنا؟ کس چیز سے روکنا؟ اس میں تو ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن اس کے اعتبار سے جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں، اپنی طبیعت اور نفس کو غصہ سے روکنا۔ عام طور سے اور بدرجہ اولا والدین کے ساتھ، بدرجہ اولا اساتذہ کے ساتھ، اپنے نفس میں اب انہوں نے کوئی بات کہی جو خلاف طبیعت ہے۔ کیا ہے؟ خلاف طبیعت ہے۔ طبیعت بڑک اٹھا، تربیت تو ہوئی نہیں ہے۔ پہلے بزرگ پتہ ہے کس طرح سے تربیت کرتے تھے اور وہ کیسے انسان بنتے تھے۔ حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ان چیزوں کو یعنی بیان کرنے کے لیے یہ مثالیں صرف ان کو سمجھانے میں معاون ہوتی ہیں۔ ان کے ایک خادم تھا، پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ سنایا گیا، غلام علی، خادم خاص تھے، بعد میں بہت بڑے ولی بن گئے۔ کیا تھے؟ خادم خاص تھے۔ پرانا زمانہ تھا، یہ پنکھے ونکھے نہیں تھے، گرمی، دلی کی گرمی، اب وہ پنکھا جو ہے جو ہاتھ سے ہوتا ہے تو باوج بولتے ہیں، وہ کر رہے تھے، پنکھا جل رہے تھے، آہستہ کر رہے تھے۔ شیخ کا ادب تھا، تو کیا جان ہاتھ میں جان نہیں ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا، اب تیز تیز کرنے لگے۔ اڑائی دو، پہلے کرے ہاتھ میں جان نہیں ہے کیا؟ آہستہ کر رہے تھے، اب تیز کرنے لگے، اڑا ہی دو گے۔ اب یہ غلام علی جو تھے آہستہ سے اندر سے، لیکن آواز نہیں کی، نہ یوں بن پڑے نہ یوں بن پڑے، آہستہ کرتا تھا، وہ بھی اب اتنا نہیں کہا انہوں نے، اس نے صرف اتنا کہا، نہ یوں بن پڑے نہ یوں بن پڑے، بہت آہستہ، کیونکہ حضرت نے سن لی۔ کہا پنکھا ادھر رکھو، خانقاہ سے نکل جاؤ۔ سالہ سال کے خادم تھے، خادم خاص تھے، نکال دیا اس چھوٹی بات پر، خانقاہ سے نکال دیا، واقعاتاً نکال دیا۔ اور بہت پتہ نہیں کہ مہینے لگے، کتنے لگے، رو رو کے سفارشیں کروا کے بہت دیر کے بعد پھر اجازت دی، نکال دیا۔ اب اس نے کیا بنا کیا، اور اس نے کون سا یہ بے ادبی کی، اس نے کیا کیا؟ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ واقعہ آپ سب سنا، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ایک شیخ کے پاس ایک جو یہ ہوتا ہے بندہ، یعنی ایک مومن، وہ کیوں جاتا ہے وہاں کسی خواب دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، پھر میں نے خواب میں یہ دیکھا، خواب میں وہ دیکھا، خواب میں شیطان وہ دکھاتا ہے، اس کے لیے نہیں جاتے، کوئی ولی بنے اس کے لیے نہیں جاتے۔ ہاں، اصلاح
نفس کے لیے جاتے ہیں، اپنی تربیت کے لیے جاتے ہیں. اب اس کے حضرت نے سمجھا کہ اس کی تربیت بھی نہیں ہوگی. ایک بات خلاف طبیعت اس نے سنی، ایک بات کیا اڑا ہی دو گے؟ اور وہ تو سمجھے کہ میں تو پہلے آہستہ کر رہا، وہ بھی نہیں مانتے. زور سے کرنے لگا، وہ بھی نہیں مانتے. تو یہ اب حضرت نے فرمایا اڑا ہی دو گے. یہ ان کے نفس کو چوٹ لگ گئی، کیونکہ غصہ موجود تھا، زبان چل پڑی. گویا کہ ابھی جو غصہ کا مادہ ہے اس کے لیے تربیت نہیں ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت مرزا جانا علیہ رحمہ نے کہ یہ میں نے اس کو خلاف طبیعت بات کی تو میرے سامنے اس نے زبان چلائی، اگر باہر اس کو کوئی خلاف طبیعت بات کہے گا یہ تو لڑ مرے گا وہاں پر. اس کی کیا خاک تربیت ہوئی؟ نکل جاؤ یہاں سے. دین کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، کن چیزوں میں امت کو الجھایا. بیسک ایٹیکیٹ جس کو بولتے ہیں، بنیادی اخلاقیات جس کو بولتے ہیں، وہی نہیں ہے تو کیا دیندار رہے گا؟ اور یہ عبادات کیا رنگ لائیں گی کہ ابھی دیکھو، اب اگر روٹی لائن میں لینی ہے، کوئی بھی چیز کرنا ہے تو ایک دوسرے پر ایسے یعنی کیا کرتے ہیں، ڈھونسا مارنا اور ہر چیز کرنا. تو کون سی تربیت ہو گئی؟ کون سا صبر ہے؟ کہاں تربیت ہو گئی؟ کہاں دینداری کا کوئی یہ ہے؟ ہر چیز میں حیوانیت ٹپکتی ہے یا انسانیت ٹپکتی ہے؟ حیوانیت انسانیت کا ضد حیوانیت ہے. اب فرمایا کہ اس کو ابھی اتنے سال سے یہاں بیٹھا ہے، میرے سامنے زبان چلاتا ہے، میرے سامنے زبان چلاتا ہے. حضرت یہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواب میں حضرت خواجہ نقشبندی علیہ رحمہ کو دیکھا کہ یہ ایسے علم تشتری جیسے اس میں آ رہے ہیں. تو حضرت نقشبندی علیہ رحمہ جو ہیں وہ تو اتباع سنت کا ان میں بہت زیادہ اہتمام تھا، اور حضرت جو سہروردی تھے علیہ رحمہ سماع سنتے. تو اس پر پورے الفاظ یاد نہیں ہے، اس پر کچھ بات ہوئی یا ڈانٹا تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا سماع یہ ہوتا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، خیر الکلام فی خیر الصوت، بس اتنا ہے. خیر الکلام، اچھا کلام اچھی آواز میں. تو یہ تو منع نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شاعر ان کے مجلس میں کہا کرتے تھے، اس میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ، کوئی موسیقی کے آلے، کوئی خلاف شریعت، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. ہاں سماع اتنا ہوتا تھا، خیر الکلام خیر اچھی آواز میں. اور اس میں یہ بھی منع تھا، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے آداب بیان کیے ہیں سماع کے، کہ کلام صحیح ہو، کیا ہو، سماع 5 چیزوں کے ساتھ جائز دیا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ. کلام صحیح ہو، ٹھیک ہے، کہنے والا نہ عورت ہو نہ بچہ ہو، سننے والا اہل دل ہو، موسیقی کا کوئی آلہ نہ ہو، اور عام جگہوں پر نہ سنے.
اب اس میں کون سی خلاف شریعت کی؟